أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک نہایت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، کسی بھی رکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے بعد نماز عشاء کسی بھی دن یہ عمل کرنا۔ ماہ ذی الحج میں اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں آسانی ہوگی۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ حضرت خواجہ عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو شخص نفلی نماز اور نفلی روزہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ تو انسان اگر عمر بھر ساری نیکیاں بجا لائے اور ادھر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو یہ ایک بار کا پڑھا ہوا درود پاک ساری نیکیوں سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ تم درود پاک پڑھو گے اپنی وسعت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا اپنی شان کے مطابق۔ اور یہ اس وقت ہے کہ ایک کے بدلے ایک بھیجے، اگر ایک کے بدلے 10 بھیجے تو کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک شخص ظالم بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، ایک جگہ ایک خط کھینچ کر یہ تصور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں اس روضہ مقدس کو تیرے دربار میں شفیع بناتا ہوں، مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، میرا حبیب بہت ہی اچھا شفیع ہے، وہ اگرچہ مسافت میں بہت دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب، جا، ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو پتہ چلا وہ ظالم بادشاہ مر چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، جب کوئی فقیر کسی شخص کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ بھکاری، سائل، مانگتا سب سے پہلے سخی کی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، مال کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو سخی سمجھ جاتا ہے کہ بھکاری سلیقہ مند ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح جب مالک حقیقی سے ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ مالک کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں اولاد سے پاک ہوں، دھن دولت سے بے نیاز ہوں، جب میرے یہاں مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے ہوئے آؤ، میں تمہیں خالی واپس نہیں کروں گا بلکہ تمہارے دامن مقدس کو بھر دوں گا۔ اس لیے کوئی بھی دعا مانگے، کوئی بھی ورد کرے، کوئی بھی وظیفہ کرے تو اس کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین و سامعین، میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں،
مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے، یا پھر کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے جسے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، یا کسی رکے ہوئے اور اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، تو یقین کامل کے ساتھ ماہ ذی الحج میں بس ایک عمل کر لیجئے۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اول آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ درود پاک اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر سلام پھیر کر اللہ عز و جل سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کریں، مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، ہر جائز حاجت آپ کی منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔